کسی بھی عمل کا بدلہ، کسی بندے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا، کوئی بھی عمل پسند آ جائے گا، اچھا عمل پسند آ جائے گا، کہ وہ زندگی بھر کا بدکار بھی ہے لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کا، کیونکہ وہ بندہ ہے اور رب ہے، بندہ ہے وہ رب ہے، اللہ کو اگر کوئی عمل کسی کا پسند آ جائے نا تو رب العالمین اس کے معاوضے میں اس کو سعید بنانے کے لیے اور اس کو اچھے عقیدے کا بنانے کے لیے اور اس کو دنیا میں بدلہ دینے کے لیے اور دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کروائے گا، وہ وہاں تو بدلے کا دن ہوگا، دنیا میں ان کو یہ بدلہ دے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی سجدہ، کوئی عمل اور تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کرنے کا، یہ کسی روڈ پر بیٹھے ہوئے فقیر کو اس کو دیکھے کہ بھوکا محسوس ہو رہا تو گئے ہوٹل سے 1 پلیٹ تحری لا کے اس کے پاس میں دے دیے، اور ایک اندھا جا رہا ہے ٹھوکر کھا رہا ہے، پتھر اس کے پیر میں سے ہٹا دیے، کوئی ڈھیر چورا اور چبار ہے، محسوس ہوا کہ آپ کے گھر کے پڑوسی میں اس کو بخار ہے، آپ نے جا کر اس کو پڑوسی گولیاں لا کر دے دی 5 روپے کی، کوئی ایک عمل بھی ایسا اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پسند آ جائے تو اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کا بدلہ ہی عطا کرے گا کہ اس کو شقی لوگوں میں سے نکال دے گا اور نافرمانوں میں سے، کافروں میں سے، مشرکوں میں سے، جہنمیوں میں سے نکال کر اس کو جنتی بنانے کا فیصلہ کرے گا۔ تو جنتی بنانے کے لیے اس کو کیا کرے گا؟ جاؤ جبرائیل سرٹیفکیٹ دے کر اور تم فادر بھائی کو یہ ہوگا نہیں، یہ نصرت صاحب کو ذرا گرین سرٹیفکیٹ دے کر اور جنت میں جا رہے ہیں، یہ دے گا، یہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا کرے گا؟ ان کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ عرش کے اوپر ان کو ملا ہے رب کی بارگاہ سے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کو میرے رب العالمین اس کے اگرچہ کہ کسی عمل سے یہ قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اس کو بدبختوں سے نکال کر نیک بختوں میں اگر اپائنٹ کیے ہوں اللہ تعالیٰ، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کو اپنے محبوب کے چاہنے والوں کا راستہ ادا کر دے گا۔ تو اب یہ جنت کا سرٹیفکیٹ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اس لیے سلسلے چشتیہ کو سلسلے بہشتیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان سلاسل کے اندر میں عبادتوں کی بنیاد پر نہیں آتے، علم کی بنیاد پر نہیں آ سکتے، عملوں کی بنیاد پر نہیں آ سکتے، بعض و تقریروں کی بنیاد پر نہیں آتے۔ ارے کیا غوث و خواجہ کے بارے میں بیان کرتے جی ماشاءاللہ، ارے بابا 20,000 کا بیان ہے کہ 50,000 کا ہے، ذرا اس سے ہٹو تو پھر کیا ہے؟ اچھا اتنا اچھا بیان کر دینا کہ اتنے لے کر، اور ان کے گھر کے اندر میں ہوتی غریب نواز کی محفل، ان کے گھر کے اندر میں ہوتی شاہ خاموش احمد رضوان کی رضمت کی محفل، ان کی اولاد عاشقین اولیاء ہے، یہ اپنے ملنے جلنے والوں کو انہوں نے ان اولیاء کے ساتھ میں اپنا جوڑنے کی کوشش اور محنت کی۔ اگر ان معاملات کے اندر میں دیکھیں گے تو وہ تو پروفیشنل کہلائے جائیں گے نا، کہ دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے اولیاء کے عظمتوں کے بیانوں سے اور ان کے طریقت کے لائن کے بیانوں سے، طریقت کی لائن کے معاملات میں ماشاءاللہ راہ سلوک اور راہ طریقت کے اوپر یہ 122 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ماشاءاللہ طریقت پر خانقاہ نظام میں اور پنجتن پاک کے طریقت کے نظام میں یہ ان کی تقریر ورلڈ شائن ورلڈ پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ماشاءاللہ مقرر بنے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ تصوف کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور مشرق تصوف کے اوپر یہ اپنی قابلیتوں کو لاکھوں کتاب کو کھنگال کھنگال کر بڑا علم امت کو تصوف کا دے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر دوسرے رخ پر دیکھا جائے تو ذاتی طور پر اگر تصوف کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق اگر نہیں ہے، اب ذاتی تعلق ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جن کو ذاتی تعلق مل جائے گا، حقیقت میں ذاتی تعلق جن کو مل جائے گا، عالین ہیں، کتنے مصنفین ہیں جو اولیاء کی زندگیوں پر تصوف کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی ہے انہوں نے،
انہوں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے طریقت پر، تصوف پر، انہوں نے غریب نواز پر پی ایچ ڈی کی ہے، تھیوری لکھی ہے انہوں نے، یہ اتنے بڑے اسکالر ہے اور یہ اتنی کتابیں، ہزاروں کی کتابیں لکھ چکے ہیں، پوری لائبریری ان کی تصوف پر لکھی ہوئی ہے، اور ایسے بڑے مقرر ہے کہ پوری قرآن و حدیث کے راستے سے نکال کر انہوں نے تصوف لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خدمت کو قبول کرے گا، مولا علی ان کو وہ خیرات ضرور دے دیں گے، لیکن ذاتی طور پر وہ طریقت کو اور ذاتی طور پر وہ عشق رسول کے راہ کے لیے قبول کیے گئے ہیں، یا رب العالمین نے ان کو عشق رسول کے راستے پر اولیاء کے ساتھ ڈالا ہے۔ اللہ کا سلیکشن ہوا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی زبان کھلے، ان کا قدم اٹھے، ان کی سوچ کا ایک رخ بھی آگے بڑھے، تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مشغلہ ان کا نہیں ہوگا۔ یہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں وہ بھی کریں گے ان کو رب العالمین نے جن کے کسی عمل سے راضی ہو کر میرے آقا کے عشق کے راستے پر رب نے اگر ڈال دیا ہو، کیوں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغیر منشا کے میرے مصطفیٰ کے عشق کے راستے پر آ ہی نہیں سکتا، نہ عبادت سے آ سکتا ہے، نہ عمل سے آ سکتا ہے، نہ علم سے آ سکتا ہے، نہ مجاہدے سے آ سکتا ہے، نہ ریاضت سے آ سکتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یرا، میرے محبوب تم جن کو چاہو گے تم نہیں مل سکتے، بلکہ میرے محبوب تم تو وہ ہیں کہ جن کو میں تیار کروں گا، جن کو میں چاہوں گا ان کو تم تک بھیجوں گا۔ اگر یہ معاملہ ہے جیسے ظاہری تفسیروں میں یہ بولتے ہیں اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہدایت تم نہیں دے سکتے، تو پھر ہادی بنا کر بھیجا کیوں اللہ نے؟ اور جی دو جہان کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو پھر ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے نا انبیاء کو، اور امام الانبیاء کو بھی کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، تو پھر اب اللہ یوں کہہ دے رہا ہے کہ تم جاؤ ہدایت کی محنت کرو، اور تم جن کو جاؤ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب کا تو کچھ اور ہے نا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دو جہان کے مالک میرے آقا کا وہ مقام اور وہ عظمت ہے کہ وہاں نعرے پاک مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کے راستے پر علم و عمل کے ذریعے سے آدمی نہیں پہنچ سکتا، نہ ریاضت اور مجاہدے کے راستے سے پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ تو رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوگا، وہاں اس کا غسل اور وضو ہوگا رب کی بارگاہ میں، وہ خوب ایڑیاں رگوا کر اور خوب سجدے کرا کر پیشانیوں پر کالے دھبے لگوا کر اور بہت زیادہ تہجد اور نفلیں پڑھا کر، اچھا وہ پڑھو چرنگو بولو تو بیٹا ادھر سے کٹا تو ادھر پہنچنا کر، اس لیے جب تک نعرے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کی تصدیق وہاں سے نہ ہو جائے، جب تک تو یہ اور اضافے اور حکمت کے ساتھ زیادہ کرتے رہے کرنے، جو نعرے پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ جن کو قبول کرے گا نا، عبادت میں سستی اور کاہلی ان سے ہٹا دی جائے گی، وہ تہجد میں، وہ عوامین کے اندر میں، وہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں پھر پیچھے نہیں ہوں گے۔ اب جو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کو جو ان کو رخصت دے دے وہ خدا کا اختیار ہے اور میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، کیوں کہ اللہ کی ذات حکم دینے والی ہے اور میرے مصطفیٰ کی ذات حکم کو بدلوانے والی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا تصرف، یہ تصرف ہے۔ سائے ستار کی احادیث کی کتابوں میں جس کے بخاری اور مسلم کا قائل ہو، اسی میں ایسی احادیث یہ موجود ہے کہ صاحب نے آ کر فرمایا 5 وقت کی نماز مجھ سے نہیں ہو سکتی یا رسول اللہ، کچھ تخفیف۔ اب اللہ نے فرض کیا نا جی نہیں اب میں نہیں کر سکتا، نہ اللہ کا معاملہ ہے، مجھے نہیں، اللہ نے اختیارات دیا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ تو یہی بات ہے اولیاء اکرام کے ہمت اور عزم کے ساتھ ان کے راہ پر چلنے والے، تو ان کے ان مجاہدوں کو سامنے رکھ کر اپنی ہمتوں کو پس نہیں کرتے، بلکہ ان کے ان مجاہدوں کو سامنے رکھ کر ان کی عبادتوں میں، ان کی ریاضتوں میں، ان کی نقل میں، ان کے راتوں کے رونے میں اور رات کی تہجدوں میں
اور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادتوں کے کرنے میں اور ان کے عشق مصطفیٰ میں اور ان کے رب کے ساتھ اپنے معاملات میں منزل پر پہنچے ہوئے تو ان کی نقل اس معاملے میں کرو۔ جو منزل پر پہنچنے والے ہوتے جن کو رب العالمین ان میں سے نکال کر ان کی کسی عبادت پر کسی عمل کے اوپر خدا اگر راضی ہو جائے، راہ طریقت جو طریقت عشق مصطفیٰ کا راستہ ہے، نعرہ پاک مصطفیٰ کا راستہ ہے، اس راستے پر آدمی خود اپنی ذات سے نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ علم سے نہیں، عمل سے نہیں، تقریروں سے نہیں، بلکہ یہ راہ خدا کے فضل کی راہ ہے۔ ہاں جا رب کے پاس میں رب کا بندہ بن کر، بے غرض بن کر، اور وہ رب اگر تجھے قبول کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنے محبوب کے عشق کے راستے پر بھیجے گا، اور پھر وہاں پر بھیجے گا کہ جہاں سے پھر عشق مصطفیٰ کا دروازہ ملتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں پہنچا دے گا، بلکہ جوڑ دے گا غوث اعظم سے، جوڑ دے گا سلسلہ قادریہ سے، جوڑ دے گا غریب نواز سے، جوڑ دے گا اولیاء کی محبت سے، جوڑ دے گا اولیاء کے ذوق سے، اور جن خانقاہوں کے اندر میں غوث و خواجہ یا آل علی اور اولاد علی کا نظام، اور جن خانقاہوں کے اندر میں جہاں پر جن پیروں کے پاس میں جن کی منزل صرف عشق مصطفیٰ کو بنیاد بنا کر، جن کی زندگی اور جن کے نظاموں کی انتہا پر صرف ایک میرے آقا کے مسکراہٹ کا بدلہ ہوتی ہو، وہاں پر بھیج دے گا۔ یہ اس بات کی سند ہے، اطمینان کی چیز یہ ہے کہ ان کی نظروں میں بھی تمہارا نظام حق ہے۔ جب تصدیق ہو چکی ہو، تصدیق دلوائیں گے، وہ کروائیں گے، قلب مطمئن ہوگا، اور اولیاء کی طرف سے وہ اشارات اور وہ بشارتیں اور وہ نظاموں کو ظاہر کریں گے، کیونکہ نظام اگر ان کے ہیں تو پھر اس کا اظہار یہ نہیں کہ جبرائیل امین کو بھیج کر کہہ دیں کہ نہیں یہ خانقاہ محمد کی حق ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پیر کامل ہے، ایسا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب میں حق کے پہچان کے لیے سب سے پہلے بشارتوں کا نظام ہوتا ہے۔ تو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں دلہن کے مالک کی بشارت دیکھ چکے تھے، وہ تھا ایسے ہی بشارتوں کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اب بشارتوں کے بعد پھر حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ بشارت ہے تو پھر ایقان اور عقیدہ دیا جاتا ہے ان کو۔ بشارت اگر کوئی دیکھنے والا بشارت والا ہی ہے، شرارت میں نہیں ہے وہ، کیوں کہ بشارت کی صورت میں شرارت بھی ہو سکتی ہے۔ بشارت وہ بشارت ہے کہ جو دیکھا ہو، کیوں کہ بات تو یہی ہوگی کہ ہیرے کو جوہری پرکھے گا نہیں، ہیرے کو چمکتی ہوئی کانچ ہی سمجھے گا۔ ہر چمکتی ہوئی کانچ ہیرا نہیں ہوتی نا، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتا نا۔ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ان کو ظالموں میں سے نکال کر، بدبختوں سے نکال کر سعید لوگوں میں ڈالتا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ ان کو جو نظام اور جو مشائخین اور جو خانقاہیں جن کی آخری منزل خدا کی قسم بولنے کی تقریر کرنے کی نہیں، بلکہ آخری منزل صرف اور صرف یہ کہ ایک مسکان دلہن کے مالک کی پورے نظام کے لیے ہو جائے، تو سارے نظام کو اس ایک مسکان، ایک مسکراہٹ پر قربان کرنے والے ہو، جن کے پاس بھی یہ ہونا، تو ان کی طرف سے بھیجتے ہیں، وہ ان کی طرف سے بھیجتے ہیں۔ اور ان کی طرف میں بھیجا جانا، اب تو یہاں ماننا پڑے گا نا کہ میرے رب العالمین کو اللہ نے اب تیرا بھی حق بتا دوں گا، ناراض نہ ہو جائے تو۔ اب یہ جو ملے گا کس سے ملے گا؟ یہ جو ملے گا راستہ صرف رب سے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل کا راستہ ہے، اور اللہ کا فضل عبداللہ سے مل سکتا نہیں۔ پہلے تو ادھر جا، وہاں سے کلیریفیکیشن کرا کے ادھر آ، اولیاء کے پاس میں جائے گا صحیح، جا کے منتیں مرادیں کرتے ہوئے جاتا تھا، کوئی شراب پڑتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اب ان سے یہ بولا کہ سرکار اصل دولت کا بھی میں خاصگار ہوں، ذرا دو نا مجھے بھی اپنی دولت۔ کیا دولت؟ وہ نہیں لت والی دولت، دو لت والی نہیں، دولت دو۔ کیا ہے؟ جو مدینے کی خیرات اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے آپ کو عطا کیا، میں اس کا بھکاری بن کر آپ کے در پر آیا ہوں، تو نکال کر نہیں دے دیتے اس کو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کرتا اللہ لیکن عبداللہ کی صورت میں۔ خدا کا نظام ہی ہے یہ،
کرتا سب ھذا من فضل ربی ہے، سب کچھ کرتا اللہ، لیکن بصورت عبداللہ، بندے کی صورت میں نہیں۔ پیدا کون کرا گی؟ اللہ نے۔ مگر اب ماں باپ کو بول دو میرے کو اللہ بتائے گا، تم پیدا کریں گے، تو ایک بار سنیں گا، دو بار سنیں گا، بڈھے کا سر پھرا ہوا رہا تو پورے آنکھ کر دیں گا انہیں، چلو بیٹا میرے کو پیدا ہو کے میرے کو بھول جا رہا ہے، جب میری اولاد اس نہیں ہے تو پوری وراثت کینسل نہ جی۔ لیکن خدا کا قانون کیا ہے کہ سب کچھ وہی کرتا ہے، وہی، لیکن اسباب کی صورت میں جیسے دنیاوی اسباب ہے، ویسے ہی روحانی اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور روحانی اسباب یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس یہ پہنچو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اب کوئی نہیں بولی یہ پیری مریدی چھوڑ دو، خانقاہ کو چھوڑ دو، ہم کو مطلب ہے غوث و خواجہ سے، اور ہم کو مطلب ہے فضل الفاظ سے، اور ہم کو مطلب ہے مدینے والوں سے، تو مطلب تیرا صحیح ہے، مگر ان کا تو بننا دل و جان سے، اب ان کا ہی بنا ہوا ہے، اس کی پہچان کیا کہ اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو۔ جب ان کا بن گیا نا تو جب تو ان کا بن جائے گا نا تو تیرا کان پکڑ کر پھر ان کے لوگوں کے پاس سے بھیجے گا تجھے، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے غوث و خواجہ سے مطلب ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، یہ پیری مریدی کے چکروں میں نہیں پڑتا، یہ خانقاہوں کے چکروں میں نہیں پڑتا، وہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کہ پھر وہ کان پکڑ کر بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، جاؤ گا۔ اب اس کے برخلاف میں اگر کوئی اولیاء کے اختیارات اس سے آگے کے بھی ہوتے ہیں، وہ تو غوث العظم ایک چور کو ایک لمحے کے اندر میں قطب بنا دیں کہ اہل اللہ کا معاملہ بھی جو ہوتا ہے ان کی خدمت، ان کے پاس کی جھاڑو جاگروکی خاکروکی کیا کیا کرتے ہیں، ان کی خدمت، ان کے آستانوں کی، ان سے دل توڑ کر محبت کرے اور ان کے نظاموں پر اپنے کو فدا کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جن کو میرے آقا دو جہاں کے مالک اپنا بنا لے، آگے کی بات بولوں، نہ رہے قصہ، نہ کیا بولتے اس کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جس کو دو جہاں کے مالک اپنا بنا لے رب العالمین بھی ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ فرماتا ہے من کان للہ وکان اللہ لہ، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ یہ مقام خدا کی رضا پر نہیں ملتا، بلکہ وہ مصطفیٰ کا جو بن جاتا ہے، جس کو میرے آقا اپنا بنا لیتے ہیں، اپنے نارین پاک کا بنا لیتے ہیں نا، پھر خدا بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے اوپر حق ہے کہ میرا کوئی دیوانہ مجھ پر قسم کھائے تو میں اس کی قسم کو پورا کروں، واجب ہے مجھ پر کہ میں اس کی قسم کو پورا کروں۔ یہ مقام ولایت نارین پاک مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ